درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک حسن وسلم الجود والکرم والے الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بردیا کے سنی زندہ دن سنی مسلمانوں، آپ نے یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع کی نسبت سے آپ نے ماشاءاللہ نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے، آقا کی ولادت کی خوشی میں اس جلسے کو منایا ہے، اس جلسے کو رچایا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، تمام عاشقان مصطفیٰ جھومنے لگتے ہیں، اپنے گھروں کو سجانے لگتے ہیں، لائٹنگ کرنے لگتے ہیں، جھنڈیاں لگانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہر عاشق رسول کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے، کیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم لائٹنگ کرتے ہیں، لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہے جب ہم نے جھنڈی لگائی ہے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے، جب ہم نے لائٹنگ کی ہے اس کے پیٹ میں سولیں اٹھنے لگتی ہیں، ہم سے کہتا ہے جھنڈا نہ لگاؤ، ہم سے کہتا ہے لائٹنگ نہ کرو۔ اللہ اکبر! ہم پوچھتے ہیں بھائی تجھے کیا پرابلم ہے؟ کہتا ہے نبی کی آمد کی خوشی پر جھنڈا بھی نہ لگاؤ، لائٹنگ بھی نہ کرو۔ ہم نے کہا یہ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق جھنڈے لگاتے ہیں، ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق لائٹنگ کرتے ہیں، آج تو ہم پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، آج تو یہ نعرے لگا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہم نے کہا تو ہم پر بدعتی ہونے کے فتوے لگا رہا ہے، ہم کو تو لائٹنگ کرنے سے منع کر رہا ہے، ہم کو جھنڈیاں لگانے سے منع کر رہا ہے، کہ تو نے خصائص الکبریٰ نہیں پڑھی ہے، کہ تو نے مصطفیٰ کی حدیث نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر! آؤ حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، آؤ خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 87 اٹھا کر کے دیکھو، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ کی آمد کا وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو 3 جھنڈے لے کر کے بھیجا تھا، اے جبرائیل جاؤ جھنڈے لے کر کے جاؤ، ایک مشرق میں لگا دینا، ایک مغرب میں لگا دینا، ایک کعبے کی چھت میں لگا دینا۔ جھنڈوں کا ثبوت تو جبریل امی سے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب کہتا ہے پھر لائٹیں کیوں لگاتے ہو، کمکمے کیوں لگاتے ہو، لائٹنگ کیوں کرتے ہو، گھر کو ڈیکوریٹ کیوں کرتے ہو؟ تب میں نے کہا تھا نادان، کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آسمان کے ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب ہو گئے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے میرے آنگن میں گر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب میں نے عالم تصور میں عرض کیا، اے ستاروں تم تو پہلے ہی سے جگمگا رہے تھے، اے ستاروں تم تو پہلے ہی سے ٹمٹما رہے تھے، اے ستاروں تم تو پہلے ہی سے جگمگا رہے ہو، آخر تم آمینہ کے آنگن میں کیوں گئے تھے، آمینہ کے قدموں میں کیوں گئے تھے؟ تو ستاروں کی کہکشاں سے، ستاروں کی انجمن سے یہ جواب آتا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبانی عرض کر دوں تو بے جانا ہوگا، گویا کہ بریلی سے میرے رضا پکار اٹھتے کہ صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صبح سے بالے گوئی بٹتا کے بارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اے میرے بھائیو یہ ستارے بتا رہے ہیں لائٹنگ کرنا اچھی بات ہے، یہ جھنڈے لگانا اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر! جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، ستاروں نے ستارے جگمگائے ہیں، لائٹنگ کرو یہ بھی خوشی کی بات ہے، لائٹنگ کرو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، جھنڈیاں لگاؤ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب آؤ ذرا ہم یہ تو دیکھ لے کہ جھنڈیاں بھی لگا لی ہے، لائٹنگ بھی کر لی ہے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر تب ہم نے کیا دیکھا تھا؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کے گرد کھڑا ہوا تھا، کعبے کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ اچانک عبداللہ کے گھر کی طرف جھکنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! میں نے عالم تصور میں عرض کی اے کعبہ تو تو تمام جہان والوں کا کعبہ ہے، ہندوستان کا آدمی تیری طرف جھکتا ہے، پاکستان کا
کا آدمی تیری طرف جھکتا ہے، نیپال کا آدمی تیری طرف جھکتا ہے، افغانستان والا تیری طرف جھکے، ایران والا تیری طرف جھکے، جاپان والا تیری طرف جھکے، افریقہ والا تیری طرف جھکے، راجستھان والا تیری طرف جھکے، آسٹریلیا والا تیری طرف جھکے، کل جہان والے تیری طرف جھکتے گئے کیونکہ تو کعبہ ہے، تیری طرف جھکتے گئے، انڈیا والا تیری طرف جھکے، پاکستان والا تیری طرف جھکے، افغانستان والا تیری طرف جھکے، نیپال والا تیری طرف جھکے، کیوں؟ کیونکہ تو سب کا کعبہ ہے، جب کوئی جھکے گا تو تیری طرف جھکے گا، مگر اے کعبہ آج تو عبداللہ کے گھر کی طرف کیوں جھکا ہے؟ تو کعبے کی در و دیوار سے آواز یہ آتی ہے، ہندوستان والا میری طرف جھکا میں کعبہ ہوں، پاکستان والا میری طرف جھکا میں کعبہ ہوں، نیپال والا میری طرف جھکا میں کعبہ ہوں، افغانستان والا میری طرف جھکا کیونکہ میں کعبہ ہوں، تمام جہان کا مسلمان میری طرف جھکا کیونکہ میں کعبہ ہوں، اور آج میں عبداللہ کے گھر کی طرف اس لیے جھکا ہوں کیونکہ آج کعبے کا کعبہ پیدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد رسول، عظمت رسول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ کعبہ کی در و دیوار سے آواز آئی کہ جہان میری طرف جھکا اس لیے کہ میں کعبہ ہوں، اور میں عبداللہ کے گھر کی طرف اس لیے جھکا کیونکہ اب کعبے کا کعبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بریری کا رضا کیسے خاموش رہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا من لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، اب من لگا؟ ایک بار بولے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد، سرور کی آمد۔ اب سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔